السلام علیکم۔ میں 7ویں جماعت کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم مضمون کریں گے۔ بچوں، مضمون کسی موضوع پر لکھے گئے جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں موضوع سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ مضمون سنجیدہ بھی ہوتے ہیں اور مزاحیہ بھی۔ مضمون بنانے کے لیے درست املا، بہترین لفظوں کا انتخاب اور وسیع مطالعہ ہونا چاہیے۔ موضوع کے مطابق مضمون چھوٹے یا بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر مضمون میں 3 پیراگراف ہوتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ابتدائیہ ہوتا ہے، جس میں موضوع کا تعارف ہوتا ہے۔ دوسرا پیراگراف نفس مضمون کا ہوتا ہے، یعنی موضوع کا اصل مقصد بیان کیا جاتا ہے اور جاندار الفاظ کا استعمال اور موضوع کی بہترین عکاسی کی جاتی ہے۔ تیسرا پیراگراف اختتامیہ ہوتا ہے، یعنی موضوع کو سمیٹ کر اختتام کی جانب لایا جاتا ہے۔ بچوں، یہ مضمون کاپی میں لکھنے کے لیے آپ تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد مضمون کلاس ورک کاپی میں لکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد مضمون کا عنوان لکھیں گے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں سب سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات کا رتبہ دے کر تمام حیوانات اور نباتات سے سربلند فرمایا ہے۔ انسان کو اس کائنات میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے درد دل، یعنی انسان کے دل میں نیکی اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ انسانی رشتے کے تحت ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ وہ دوسروں کی مدد کر کے خوشی اور سکون حاصل کرتا ہے۔ انسان اس کائنات میں اسی لیے افضل ہے کہ وہ شعور اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اس لیے کائنات میں بھیجا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے کا تعین کرے۔ اس کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک نیکی کا اور دوسرا بدی کا۔ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خود اپنے لیے ایک راستہ تلاش کرتا ہے، بدی اور شر کا راستہ اختیار کر کے اپنے دل و دماغ کا سکون کھو دیتا ہے، جبکہ نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کر کے اپنے دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم کائنات پر غور کریں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، تو پھر انسان کو اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس کائنات میں محض سانس لینا زندگی کا مقصد نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے سے غافل انسان کو معاف کر دوں گا، مگر اس شخص کو ہرگز معاف نہیں کروں گا جو دوسرے انسان پر ظلم ڈھائے گا، بلکہ اس انسان کا گناہ تب ہی معاف ہوگا جب وہ شخص اس کو معاف کر دے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ اگر کسی انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کو انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ لیکچر کا اگلا کام خط ہے۔ بچوں، خطوط عام طور پر رشتہ داروں اور دوستوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ کسی خاص موضوع پر بھی ہوتے ہیں اور صرف خیریت کے بھی۔ اس میں نصیحت بھی ہو سکتی ہے اور تنبیہ بھی۔ کسی خاص واقعے کی اطلاع کے لیے بھی خطوط لکھے جا سکتے ہیں۔ کلاس ورک کاپی میں خط لکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال لکھیں گے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھیں جس میں اسے مشورہ دیں کہ وہ 9ویں جماعت میں کون سے مضامین کا انتخاب کرے۔ خط کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حصے میں خط لکھنے والے کا مختصر پتہ اور تاریخ لکھی جاتی ہے، جیسے یہاں ہے مکان نمبر 1234، کوما یعنی سکتہ، لیاقت آباد نمبر 3 سکتہ، کراچی ڈیش یعنی وقفہ تام۔ اس کے بعد تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہاں وہ تاریخ لکھی جائے گی جس پر آپ خط لکھ رہے ہیں۔ دوسرا حصہ القاب کا ہوتا ہے، یعنی جس سے ہم خط لکھ رہے ہیں اسے مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے میرے پیارے بھائی۔ تیسرا حصہ آداب کا ہوتا ہے۔
یعنی اگر ہم کسی بڑے کو خط لکھ رہے ہیں تو سلام کیا جاتا ہے، اور اگر کسی چھوٹے کو خط لکھ رہے ہیں تو دعا دی جاتی ہے۔ جیسے یہاں چھوٹے بھائی کو خط لکھا جا رہا ہے تو دعا ہے، سدا خوش رہو۔ چوتھا حصہ نفس مضمون کا ہوتا ہے، یعنی وہ مقصد بیان کیا جاتا ہے جس کے لیے ہم خط لکھ رہے ہیں۔ کل تمہارا خط ملا جس سے معلوم ہوا کہ تم نے جماعت ہشتم کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور اب نویں جماعت میں مضامین کے انتخاب کے لیے آپ کو میرا مشورہ درکار ہے۔ تو میری رائے کے مطابق آپ نویں جماعت میں سائنس کے مضامین کا انتخاب کریں، کیونکہ سائنس کے مضامین پڑھنے سے نہ صرف آپ کی ذہنی استعداد اور قابلیت میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کسی بھی شعبے میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ سائنس کے مضامین میں میٹرک کے بعد آپ FSc کر کے میڈیکل کے شعبے میں جا سکتے ہیں اور ڈاکٹر بن کر خدمت خلق کر سکتے ہیں، لیکن اس خواب کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ سچی لگن کے ساتھ پڑھائی جاری رکھیں اور خوب محنت کر کے اپنا مقصد حاصل کریں۔ گھر میں سب کو سلام۔ خط مکمل کرنے کے بعد ہم اس کا اختتام کریں گے، اور یہ حصہ اس کا اختتامیہ ہے۔ اختتامیہ میں ہم لکھتے ہیں، فقط آپ کا دعا گو بھائی۔ خط کے چھٹے حصے میں خط لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے، اور یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے۔ یہ دونوں کام کلاس ورک کاپی میں لکھنے کے بعد بروز ہفتہ اسکول میں جمع کروائیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔